زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ تازہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور رہنما ہیں تنظیم اسلامی کے۔ ناظرین، گزشتہ کئی مہینوں سے ہمارا میڈیا، ہمارے کالم نگار، ہمارے اخبار پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کے بارے میں لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ پیناما کیس ہو، نااہلی ہو، نیب کے کوئی معاملات ہیں، بے تحاشا چیزیں وہ ہیں جس ان تمام باتوں نے پوری قوم کو اندر کے جو بھی فسادات ہیں اس کے اندر الجھایا ہوا ہے۔ لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں مل رہا کہ اس سے باہر بھی کوئی دنیا ہے کہ نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا میں ایک جنگی تیاریوں کی ایک فضا قائم ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ ایک طرح سے لگتا ہے جنگی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں، روس کی بات کریں، چین کی بات کریں، وہ ورلڈ ڈومینیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اور ہمارے ہاں یہ ایشوز جو کہ فلاں نااہل، فلاں چور، فلاں نہیں چور، فلاں کے اکاؤنٹس اس طرح کلیئر نہیں ہیں۔ آئیے اس پروگرام میں ہم تھوڑا سا ان لوکل جو جھمیلے ہیں ان سے نکل کر انٹرنیشنل حالات پر بھی نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا، جو ہمیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور پاکستان کا قیام معجزہ، اس کا قائم رہنا معجزہ، اس پورے ایک انٹرنیشنل حالات میں پاکستان کہاں کھڑا نظر آتا ہے، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستانیوں کو اور پاکستانی قوم کو صرف اپنے ہی مسائل میں گھیرنا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان باہر کی دنیا سے بے خبر رہے اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے صدی پہلے کہیں کہ شعر کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فی الحال امریکہ نے ایک جو تھریٹ دیا ہے پاکستان کو کہ وہ پاکستان کو ایک موقع اور دینا چاہتا ہے کہ وہ ہمارا الائی ہونا ثابت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس حوالے سے بیگ صاحب میرا آپ سے سوال پہلا یہ ہے، امریکہ کی یہ دھمکی آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، اس طرح کی دھمکی، ڈو مور کا حکم، اور اب الٹیمیٹلی آ کے کہ اب ہم آخری موقع دے رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم فیصلہ کریں، یہ امریکہ کا آفیشیل بیان آ چکا ہے پاکستان کے خلاف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی دوستانہ رہے ہیں یا آقا اور غلام کے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دنیا جو ہے وہ بائی پولر ہو گئی تھی، یعنی دنیا میں دو قوتیں ابھر کر سامنے آئیں، سپر قوتیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسری سوویت یونین۔ اگر اس وقت سے لے کر آج تک ہم حالات کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امریکہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، اس اسٹریٹجی کے تحت وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ بننا چاہتا تھا۔ یعنی وہ اسٹریٹجی یوں سامنے آئی کہ وہ باقی تمام قوتوں کو تہ و بالا کر کے عالمی شہنشاہیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس کی اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ اس نے سب سے پہلے بڑے خطرے کو ٹارگٹ کیا، اور وہ بڑا خطرہ کیا تھا؟ سوویت یونین، جو ایک بہت بڑی قوت تھی۔ اور سوویت یونین کیونکہ نان بلیورز کی حکومت تھی، وہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے، لہٰذا پہلے اس نے اسلامی ریاستوں کو، اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ ملایا، اور آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ کس طرح اس نے سوویت یونین کو
اس کی بائیفرکیشن کی، اور پھر ایک تو وقت آیا کہ اب وہ صرف روس رہ گیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان کو، اسلامی ممالک کو استعمال کیا، خاص طور پر پاکستان کو یا، اور وہ اس وقت جہاد کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے، اور امریکہ پاکستان دوستی کے نعرے بھی تبھی لگے، بہت نعرے تھے، اور وہ ہاتھ ملتے، آپ نے یو ایس ایڈ کے دیکھے ہوں گے وغیرہ، بہت زیادہ چرچا تھا، اور ساری دنیا سے مجاہد اکٹھے کیے گئے وغیرہ، اپنی دوستی اسلام کے لیے رہی۔ پہلا مقصد اس کا حاصل ہو گیا، اور اس نے سوویت یونین کے ٹکڑے کر دیے۔ اب وہ ایک سپریم پاور آف دا ورلڈ تھا۔ اب اس کو مستقبل میں اپنی جو تصادم ہوتا نظر آتا تھا، وہ آتا تھا اسلامی نظریے سے، کیونکہ نظریاتی تصادم، اور وہی نظریاتی تصادم جو ہے وہ بڑھ کر حقیقی عسکری تصادم میں تبدیل ہونے کا اس کے امکانات تھے۔ لہٰذا ان امکانات کو مد نظر رکھ کے اب اس نے یو ٹرن لیا، وہ جو اسلام سے محبت تھی، وہ جہاد تھا، یہ تھا، وہ سب غارت گئے، اور اس کی بجائے وہ اب مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک، یعنی سمجھیے کہ اس نے اپنا ایک باقاعدہ مہم جوئی شروع کی۔ لیکن دیکھیں، مسلمانوں کے خلاف آپ نہیں کہہ سکتے، اس نے سر عام کبھی مسلمانوں کو تھریٹ نہیں کیا، اس نے مسلمانوں کے ایک خاص گروہ کو ٹارگٹ کیا۔ میں عرض کرتا ہوں 9/11 کا ایک کو جواز بنا کر، اس کو جواز بنا کر اس نے، آپ نے دیکھا، مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کیا، اس نے افغانستان کو ٹارگٹ کیا، اس نے عراق کو ٹارگٹ کیا، پھر لیبیا اس کی لپیٹ میں آیا، تو سارے مسلمان ممالک ہو گئے۔ اب وہ، یعنی کہ وہ منہ سے بھلے کہے نہ کہے، ہاں جی، اس کے عمل نے ثابت کیا کہ اب وہ اسلامی ممالک کی قوت کو ختم کر رہا تھا۔ اب وہ قوتیں اسلامی ممالک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً یا ختم ہو چکی ہیں یا امریکہ کے سامنے سرنگو ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، امارات کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ ریز کسی حد تک پاکستان بھی امریکہ کے سامنے رہا ہے، اور جو آپ نے سوال کیا کہ وہ دوستی کا رشتہ تھا یا آقا اور غلامی کا رشتہ تھا، تو وہ حقیقت میں کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آقا اور غلامی کا رشتہ تھا۔ لیکن یہاں ایک استثناء ہے، خوش قسمتی سے کہہ لیں کہ پاکستان جو ایٹمی صلاحیت کا حامل ہوا، تو یہ چیز جو ہے وہ یہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول تھی، اس لیے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ لیکن خوش قسمتی میں نے اس لیے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر تو آج تک کی حکومتوں کو بھی گن لیجئے، لیکن اگرچہ وہ اس طرح نہیں بنتی، تمام ہماری حکومتوں نے اور کوئی کام اچھا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کہ اپنی ایٹمی صلاحیت کی جو ہے وہ پوری طرح حفاظت کی، اور اس معاملے میں تمام معاملات میں سرنگو ہوئے، تمام سرنڈر کیا، ہر معاملے میں سرنڈر کیا، افغانستان کے معاملے میں سرنڈر کیا، اور بہت سے معاملے میں سرنڈر کیا، لیکن اس حوالے سے سرنڈر نہیں کیا۔ لہٰذا ان کا اسرائیل کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا، اور جو عالمی شہنشاہیت ہے اس کا شکنجہ اس پر اسرائیل کا ہے۔ لہٰذا اب پاکستان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کہ پاکستان کی اس قوت کو جو ختم کیا جائے۔ لہٰذا یہ افغانستان کو بہانہ بنا کر، آپ کو معلوم ہے مرحوم مغفور حمید گل صاحب شروع سے کہا کرتے تھے کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ، تو وہ نشانے پر پاکستان ہے، اس کی ایٹمی قوت کو ختم کرنا ہے۔ یہ افغانستان وغیرہ سب بہانہ ہے، اسی کی آر لے کر وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نہیں تو یہ جو اب جو دھمکی آئی ہے کہ ہم آخری موقع دینا چاہتے ہیں، گویا کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان، ان کو پتہ ہے پاکستان ایک لیمٹ سے آگے، ان کے آگے نہیں لیٹ سکتا، تو چلو یہ ہم کہیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ پاکستان کے خلاف ڈٹ جائیں اور پاکستان کے نیوکلیئر دانت نکال دیں۔ دیکھیں، ہاں انہوں نے اس کے لیے فی الحال تو یہ راستہ اختیار کیا ہے نا، بہانہ، فی الحال یہ راستہ اختیار کیا ہے، وہ براہ راست ایٹمی قوت کی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ کیونکہ پاکستان افغانستان میں بقول ان کے دہشت گردی کروا رہا ہے، لہٰذا 29 ٹارگٹس انہوں نے مقرر کیے ہیں پاکستان میں کہ 29 جگہوں پر ہم حملہ کر سکتے ہیں پاکستان میں، جن میں ظاہر ہے آپ کا مرید کے بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ لہٰذا اب وہ اس صورتحال میں پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کسی بھی سٹیج پر ایٹمی صلاحیت سرنڈر کر دے تو یہ حملہ نہیں ہوگا،
آپ یقین رکھیے کہ یہ حملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری طرف یہ دیکھیں، اگر پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت سرنڈر کرتا ہے تو انڈیا پاکستان کو ایک دن زندہ نہیں رہنے دے گا. نہیں تو اسرائیل فوراً آگے بڑھے گا، اس کے لیے اسرائیل کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اسرائیل کو پھر اپنے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سر یہ جو بات آئی کہ اصل نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، آپ اس سے کس حد تک اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو کوئی آج کی بات نہیں ہے. تو جب بش کی آج سے مطلب اب دو جو دور چلے گئے، اوباما کے بھی چلے گئے، اس سے پہلے 2 ٹرمز کا پریزیڈنٹ بش تھا. بش کے زمانے میں کونڈولیزا رائس جو ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، وی نو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دی نیوکلیئر تھریٹ فرام پاکستان. وہ تو ان کا اس وقت کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ. جو 28 یا 29 انہوں نے ٹارگٹس بتائے ہیں، اس کی پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی سکیٹرڈ ہے پاکستان کے اندر، کوئی ایک جگہ پہ کنفائنڈ نہیں ہے. وہ تو کسی بھی ملک میں کہیں ایک جگہ کنفائنڈ نہیں ہوتا. تو وہ ان ٹارگٹس کی بہانہ بنا کر گویا وہ کہیں وہاں نہ، وہ ضروری نہیں ہے. اصل میں وہ جو دیکھیں نا، نو بڈی اوپنز اٹس کارڈز آن دی ٹیبل. اپنے وہ نہیں ہے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے آ کر. یہ تو انہوں نے ایک دھمکی آپ کہہ لیں اسٹیک اینڈ کیرٹ کا میں سے انہوں نے دوبارہ وہ کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ہماری بات نہیں مانی تو اس میں بھی انہوں نے مبہم رکھا ہے کہ پھر ہم کو اگلا اقدام کرنے سوچیں گے. اور یہ ایک مطلب اسپیکولیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندازہ ہے کہ کچھ انہوں نے جو بنا رکھے ہیں کہ یہاں پر وہ سو کال ٹیررسٹ کے ہیونز ہیں اور ان کو ہم ٹارگٹ کر دیں گے، اور وہ 28 ہوں یا 26 ہوں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی اسٹریٹجی. دیکھیں نا، ان کی تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مطلب جیسے وہ ریمنڈ ڈیوس ٹائپ تھے، ان کے تو مطلب مرسنریز ہیں، ان کو پھیلا دیں، یہاں دہشت گردی عام کر دیں، کیوس پھیلا دیں، ملک میں انتشار ہو جائے. آپس میں ہمارے سیاسی لیڈر ماشاءاللہ پاکستان میں بھی تو میر جعفر میر صادق بھی میرا مطلب ہے کہ بہت سی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. اور ڈائریکٹلی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ہٹ کرنا جو ہے، اس سے بہت بڑی تباہی پھیلتی ہے نا. اور اس سے ان کے ذمہ بھی الزام آئے گا کہ انہوں نے انسانیت کے خلاف جرم کیا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہٹ کریں، بلکہ وہ آپ کے ملک میں اتنا انتشار پھیلا دیں اور آپ کے ملک میں اتنی افراتفری ہو جائے، یا آپ کو اس طرح انگیج کر رہے ہیں آپ کی آرمی کو دو طرف سے، آپ کے ایسٹرن بارڈر پر بھی اور ویسٹرن بارڈر پر بھی، کہ آپ کے مطلب ہوش اڑ جائیں اور آپ مطلب وہ غافل ہو جائیں. دیکھیں نا، نیوکلیئر جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کہتے ہیں ڈیٹرنٹ ہے. ڈائریکٹلی کوئی تھریٹ ہوگا آپ کو اس کو. اب انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا آپ کے وہ جو LFC ہے اس پہ روز فائرنگ ہوتی ہے، 2 بندے زخمی ہو گئے، وہ ہو گئے، چھیڑ چھاڑ ہے نا. آپ کو انگیج کرنا مقصد ہے نا، آپ کی توجہ کو وہ کرنا مقصد ہے. اور اگر امریکہ بھی آئے، وہ آپ کے ویسٹرن بارڈر کو بھی بالکل اسی طرح کر دیں. حالانکہ اب آپ نے اوپنلی کہہ دیا ہے، آپ بھی ظاہر اپنے مطلب ایک دفاعی وہ کر رہے ہیں نا، کہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان آ گیا کہ ٹھیک ہے، اگر امریکہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ہم کوئی ایکشن کر لیں. 2500 کلومیٹر طویل بارڈر ہے افغانستان کا، ڈیورنڈ لائن جو ہے، اور اس کو آج کسی اخبار میں دیوار برلن بھی لکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے تو اکراس دی مطلب ڈیورنڈ لائن آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں. وہاں باڑ لگائی ہے. مطلب پاکستان تو ان کے مطالبات جو ان کے ریئل کنسرنز ہیں، جو صحیح ان کے مطلب ہے کہ بھئی پاکستان کی سائڈ سے وہاں ٹیررزم ہو رہا ہے، پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں امن قائم کرنے پر ان کی جو افواج ہیں ان کے ٹروپس قادر نہیں ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے تو ایک صحیح طریقہ پاکستان نے اختیار کیا کہ 2500 میٹر لمبی جو میٹر وہ ایک لائن ہے، بارڈر ہے، اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں، خاردار تار لگاتے ہیں، باڑ لگا دیتے ہیں، تاکہ کراس بارڈر جو ہے وہ موومنٹ ختم ہو جائے. اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے. اس سے بڑھ کر پاکستان نے کہا کہ اچھا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے جو ٹیررسٹ وہاں جا رہے ہیں، آئیں اس کے خلاف مل کر ایکشن کر لیتے ہیں. بلکہ پاکستان نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. پچھلے 10 سال میں پاکستان نے فاٹا اور جو بھی ہمارے قبائلی علاقے وہاں پر تھے، جو بارڈر کا علاقہ ہے، اس کو بہت سیو کر دیا ہے. اب وہاں سے کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہا. اب تو امریکہ یہ چاہتا ہے پاکستان سے، جو ڈو مور کا ہے، کہ پاکستان جا کر ہاٹ پرسوٹ کرے افغانستان کے اندر جا کر، اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ٹروپس لڑیں جا کر. افغان آرمی تو لڑ نہیں رہی، افغان آرمی تو فلیٹ ہو جاتی ہے، وہ بھاگ جاتی ہے. اب وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان جا کر ٹیکل کرے ان کے لیے. یہ مطلب مطالبہ جو ہے ان کا، یہ مطلب حقیقت سے بہت ہی دور مطالبہ ہے. یہ چیزیں کسی دوسرے ملک کی ٹیریٹری جو بھی چیزیں آ رہی ہیں سر، اس میں یہ چیز یہ کلیئر ہو رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی استعمال کر رہا ہے. بلکہ ماسٹر والی بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ آقا اور غلام والا رشتہ ہے، دیکھیں شروع سے تقریباً یہی بات رہی. کہنے کو وہ ظاہر منہ سے بات کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، نان نیٹو الائی ہیں، آپ فلانے ہیں، اور اب ان کو بات آ رہی ہے کہ جی وہ اسٹیٹس بھی ختم کر دیا جائے. لیکن
آخر ایوب خان کو کتاب لکھنی کیوں پڑی تھی؟ فرینڈز ناٹ ماسٹر. بیسیکلی اس کا یہی تھا کہ آپ سے ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن آپ تو ہم پر حکم چلا رہے ہیں. جہاں ہمارا مفاد آتا ہے، انڈیا کے ساتھ بات آئی تو آپ نے کہا کہ جی، حالانکہ ہم سیٹو سینٹو کے ممبر تھے، انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہم کمیونسٹ بلاک کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے پابند تھے، انڈیا کے خلاف ہمارا، بلکہ الٹا انہوں نے سپلائی بھی روک لی. اب پاکستان اگر وہ چائنا سے یا رشیا سے کوئی لینا چاہ رہا ہے اور امریکہ پر ڈپینڈنسی ختم کرنا چاہ رہا ہے اپنے ہتھیاروں کی، تو وہ ان کو برا لگ رہا ہے. انہوں نے اوپنلی بیان دے دیے کہ سی پیک نہیں بننے دیں گے، فلاں نہیں کرنے دیں گے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں سے ہو کر آ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی غلامی میں رہے، انہی کی باتیں مانتا رہے، ان کے کہنے پر کسی دوسرے ملک میں جا کر لڑے. یہ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ امریکہ ٹرمپ نے حکومت سنبھالنے کے بعد جب پاک فن پالیسی بنائی تھی تو اس میں پاکستان کو چانس دینے کی بات نہیں کی تھی. لیکن جب ان کے وزیر دفاع نے انڈیا کا دورہ کیا ہے اور انڈیا کے دورے میں اس سے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ بھارت نے کلیتاً صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی ٹروپس جو ہے وہ افغانستان میں بھیجیں گے. اس سے انہیں بہت زیادہ یعنی ایک دھچکا لگا، اور اب وہ پاکستان کے بارے میں اب جو پالیسی کو اس حوالے سے نرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو پہلے کوئی موقع کی بات نہیں کی تھی، اب کی ہے، اس انڈیا کے انکار کے بعد کی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پر افغانستان کے حوالے سے ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، پاکستان ہمارے لیے ناگزیر ہے. دیکھیں وہ بات ہے، وہ جو بھی کہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم امریکہ کے اعلی کار روس کے خلاف بھی بنے، امریکہ کی اپنی جنگ میں بنے، اپنے لوگوں کے خلاف ہم اعلی کار بنے، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی مارا. جو اصل بات ہے کہ کیا ہماری قیادتوں کو، پولیٹیکل یا ملٹری قیادتوں کو، یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس طرح ان کے کہے پر چلے جا رہے ہیں، اپنے ملک کے حالات خراب کیے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ملک معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا وہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں چلا سکے گا، اور ہم خاص طور پر اس وقت جو ہے معاشی حوالے سے بہت بدحالی میں ہے، اور کبھی اچھے تو کبھی بھی نہیں رہے، اور اسی لیے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ عوام پر بھروسہ کرنے کی بجائے کہ میں عوام کی حمایت حاصل کروں، وہ حکمران بننے کے بعد امریکہ کی حمایت حاصل حکمران بننے سے پہلے بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر امریکہ سے مدد مل جائے تو ہماری سارا قصہ آ کر کرسی پر ختم ہوتا ہے، کہ ہماری کرسی مضبوط ہو جائے گی. اس کرسی کی مضبوطی کے لیے سے اس اقتدار کی ہوس میں ہم نے اتنی غلامی ہمیں معاشی طور پر نہیں اختیار کرنی پڑنی تھی اگر ہم اس اقتدار کی ہوس میں اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے امریکہ کی سرپرستی حاصل کی، اور اس سرپرستی میں پھر پاکستان کے مفادات کو سرنڈر کیا، اور پاکستان کے مفادات کے خلاف امریکی مفادات میں ہم نے باتیں مانی. تو یہ اصل میں زیادہ تر ہمارے حکمران سول ہوں یا فوجی، دونوں نے. دیکھیں ایوب خان نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی تو تھی، لیکن اصل میں اندر کا چور بولا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ دے آر ماسٹر، لیکن پھر اس نے اپنے یوں کہہ لیجیے اپنے آپ کو اور قوم کو تسلی دینے کے لیے، قوم کو جھوٹی بات کہنے کے لیے کیا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. تو ہمارے فوجی حکمران بھی اور ہمارے سویلین حکمران بھی اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ امریکہ کی جو فرما برداری کرتے رہے ہیں، تو وہ زیادہ تر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے اقتدار کو، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے اقتدار کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہو جائے اور اس سے میرا اقتدار مستحکم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک میرا سوال آپ سے، تھوڑا سا اس سے ہم ہٹ کے کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات دیکھتے ہوئے بھی اور جو پیشن گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے کی ہیں، پاکستان کا کیا مقام آپ دیکھتے ہیں گلوبل افیئرز میں؟ دیکھیں نا، بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان جو تھا وہ کوئی ایک دو حصوں میں بٹا ہوا جو وجود میں آیا تھا، اور کوئی ملک ایسا ہوتا نہیں کہ درمیان میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو اور پھر اس کے دو سائڈ پر دو ایک مملکتیں ہوں. کوئی جغرافیائی لحاظ سے یا کسی بھی مطلب اس لحاظ سے، وطنیت کے لحاظ سے وہ کوئی ایک مطلب ہے پریکٹیکل سلوشن نہیں تھا. شروع دن ہی سے پاکستان ایک نظریاتی مملکت تھا، اور ایک نظریے کی بنیاد پر ہندوستان سے مسلمانوں نے الگ ایک ملک حاصل کیا تھا. ٹھیک.
اگر وہ نظریہ برقرار رہتا تو نہ انتشار ہوتا، نہ یہ دو حصے اس کے بنتے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے کہ دو حصے کیسے بن گئے، الگ ہو گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چیز یہ ہے کہ اب جو پاکستان موجودہ پاکستان ہے اس کی بھی بقا کا جواز جو ہے وہ اس کے نظریے میں ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو یہاں پر قومیتیں بہت ساری بن گئی ہیں، اب تو ایک قوم بھی نہیں رہی. اور سوال جہاں بھی آتا ہے آپ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، کہیں بھی ہو، ان قومیتوں کی بنیاد پر تعصبات کو آواز دی جاتی ہے. چیز یہ ہے کہ یہ جب بنا تھا پاکستان، اسی وقت سے دنیا کے کان تو کھڑے ہو گئے تھے. اسرائیل جو ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1 سال کے بعد وجود میں آیا تھا، اور وہ بھی ایک مطلب ہے ایک مذہب اور نسل کی بنیاد پر، یعنی جوئزم ہے وہ ایک جوڈیزم بیسیکلی ایک نسلی مذہب ہے. اور وہ اپنے اس نظریے پر قائم ہیں. ان کے ہاں آج بھی ان کی جو تالمود ہے وہ ان کی مطلب ان کا ایک طرح سے آئین ہے، اور اسی کی وہ کرتے ہیں. ہولوکاسٹ پر بولنا دنیا میں انہوں نے وہ ایک جرم قرار دلوایا ہوا ہے. آپ کے ہاں توہین رسالت قانون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے دنیا میں 2 مملکتیں ہیں، ایک اسرائیل، ایک پاکستان، جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھیں. ہم نے اپنے اس نظریے کو پیچھے چھوڑ دیا. اس لیے آج ہم اپنی پرانی قیادتوں کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ ایوب خان نے فلاں وقت پہ کیا کیا، لیاقت علی خان صاحب جو ہیں رشیا کی چھوڑ کر امریکہ. ہمارے کچھ مسائل بھی تھے، ان مسائل کے اس وقت کے حل کے لحاظ سے اس وقت کی جو بھی برسردار لوگ تھے انہوں نے ٹھیک سوچا ہوگا. لیکن بہرحال دنیا جو ہے وہ اپنی ڈگر پر چل رہی ہے، دنیا کے ممالک کے اپنے مفادات ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بھی دنیا کے ان جو بھی حالات تھے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے باہر، جو آپ نے بات شروع کی جہاں سے کی، ہم اپنے ملک کے اندرون آپس میں لڑائیوں میں وہ ہوئے. اور یہ ہر دور میں رہا کہ بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو وضع کرتے، اس کے حساب سے ہم چلتے. اب نظر تو یہ آ رہا ہے جو آپ نے اس وقت بات کی کہ ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ دنیا مطلب مجموعی طور پر تو ایک مزید پہلے 2 جنگیں ہو چکی ہیں، 2 گریٹ ورلڈ وارز، اور اب وہ ملحمۃ العظمیٰ اور آرمگڈون کی طرف دنیا جا رہی ہے. سوال یہ کہ اس کا تھیٹر کون سی جگہ بنے گی. جو احادیث میں آتے ہیں وہ 2 مقامات ہیں، ایک شام کا علاقہ آتا ہے اور ایک خراسان کا علاقہ آتا ہے. اور شام کا علاقہ تو ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن باہر خراسان کا علاقہ وہی ہے جو موجودہ افغانستان اور ہمارے شمالی علاقہ جات وغیرہ ہیں. اب یورپ والے جو ہیں اتنے ہوشیار ہو چکے کہ اپنے ملک میں تو وہ وہاں پر اپنے علاقوں میں تو وہ اب وہ کوئی گریٹ ورلڈ وار یا اس قسم کی کوئی بھی کنفلکٹ جو ہے اس سے وہ بہت دور نکل آئے ہیں. یورپین یونین بنائی انہوں نے، یا نیٹو بنا لی اپنے دفاع کے لیے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اب مڈل ایسٹ، شام اور یہ علاقہ، اور آپ یہ ہمارے جو رشیا کے اور پاکستان کے درمیان کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں کنفلکٹ اس وقت موجود ہیں اور جس میں امریکہ براہ راست انوالو ہے. اور اس امریکہ کے علاوہ جو 2 پاورز چل رہی ہیں، چائنا اور رشیا، ان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کا میں نے سوال تھا، میں اسی لیے آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. پاکستان جو ہے وہ بفر زون ہے. 2 ممالک ایک طرف ہے، رشیا اور چائنا، اور ادھر امریکن مفادات ہیں. امریکہ جو ہے مڈل ایسٹ میں پوری طرح اپنا وہ انہوں نے ان کو اپنے سعودی عرب کو اور جو بھی ہماری یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں وہ تو بالکل امریکہ کے مطلب تابع ہو گئی ہیں. تو رہ کیا گیا بیچ میں؟ درمیان پاکستان رہ جاتا ہے. تو اب وہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں تو امریکن آرمی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے سارے بیانات جو ہیں اسی حوالے سے آ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے پوچھا نا کہ پاکستان کا مقام کیا ہے اس وقت جو عالمی صورتحال ہے. دیکھیے اگر تو زمینی حقائق کا جائزہ لیں اور اگر یہ جائزہ لے کہ پاکستان میں اندرونی طور پر کیا ہو رہا ہے اور جس طرح کا انتشار اور جس طرح کا سیاسی عدم استحکام اور جس طرح کا معاشی بدحالی اور دیوالیہ پن کا معاملہ ہے، تو پاکستان کا تو معاملہ اگر اخلاقی استحصال بھی، اخلاقی بھی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا انجام تو منہ سے نکالا نہیں جا سکتا. کہ کیا ہوتا نظر آتا ہے زمینی حقائق کے حوالے سے محض عقل کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہو. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، یعنی کوئی معجزہ ہے جو پاکستان کو اگر دنیا میں کوئی تھرڈ وار چھڑتی ہے تو پاکستان بچ سکے. لیکن بعض ایسے حقائق، بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس سے مثال کے طور پر دیکھیے پاکستان کا تو قائم ہونا بھی ایک معجزہ ہی تھا،
اور پاکستان کا ایٹمی ملک بن جانا بھی تو ایک معجزہ ہی تھا، وگرنہ یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنا پسماندہ ملک ہے اس کا اتنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی حاصل کر لینا ایٹمی، وہ بالکل ایک معجزہ ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے، پھر پاکستان کی جو جغرافیکل سچویشن ہے، جو لوکیشن ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کہیں کھڑا نظر آتا ہے۔ دیکھیے، اگر امریکہ پاکستان کو دھتکارتا ہے، اگر امریکہ پاکستان کو رد کر دیتا ہے اور کر دیا ہے، تو پاکستان آٹومیٹیکلی یعنی خواہی نہ خواہی، اور شاید حکمرانوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ امریکہ سے دھکیلے گئے، اب روس اور چین کی طرف جا چکے ہیں۔ اب جو دو تقسیم ہوتی نظر آتی ہے، اگر کوئی تھرڈ وار ہوتی ہے تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ روس اور چین ایک طرف ہوں گے اور امریکہ ایک طرف ہوگا، اور پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا روس اور چین دونوں کی مجبوری ہوگی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ پاکستان کو ملیا میٹ کر دے تو وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا عذر ہے جس کی بنا پر امریکہ کو روکا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ضیاء الحق نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر حملہ کون کرتا ہے، یا ہم پر جو حملہ ہوا ہے وہ کس سائڈ سے ہوا ہے، کس نے کیا، ہم اس کا جواب بھارت کو دیں گے۔ اگر پاکستان یہی پالیسی اپنائے رکھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ امریکہ نے کہاں ہم پہ حملہ کیا ہے یا ہم پر کون سا میزائل آیا، ہمارا جواب انڈیا کو جائے گا، یہ اس لیے کہ بنیادی طور پر ابدی اور ازلی دشمن ہمارا انڈیا ہے، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے حوالے سے انڈیا پیچھے ہوگا، ہمارا جواب انڈیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا دنیا کو روکے گا پاکستان پر حملہ کرنے سے۔ پاکستان کا بدترین دشمن یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اس طرح کے معاملات بنا دیتا ہے جیسا کہ اس نے پاکستان کے بارے، تو یہ ایک آس ہے، وگرنہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ زمینی حقائق کا جائزہ لینا، اندرونی حالات کا جائزہ لینا، سیاسی حالات کا جائزہ لینا، معاشی حالات کا جائزہ لینا، اور آپس میں جس طرح ہم ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے تو بات بالکل واضح ہو کر، ننگی ہو کر، اڑیاں ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اگر ہمارا بچنا منظور ہوا تو پھر اللہ ہی ہمیں وہ راستہ دکھائے گا کہ ہم جو ہے وہ بچ سکیں گے اور کوئی مقام ہمارا بن جائے گا اس وار میں۔ اصل دنیا کے جو مختلف دانشور ہیں، جن میں کہ ہنری کسنجر بھی شامل ہے، جنہوں نے بڑا ورلڈ افیئرز میں جن کی بڑی سے ہے، وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دنیا دھکیلی جا رہی ہے، کشا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے لیے وہ ایویڈنسز بھی دیتے ہیں، اور اسپیشلی ٹرمپ کے آنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ معاملہ سمجھو کہ بس ہوا کہ ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے ورلڈ وار 3 یہ بات صحیح ہے کہ بس اب ہم اس کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ اگر غور کریں، ٹرمپ جو آیا تھا اور ٹرمپ کو جو وکٹری ملی ہے، ولا عالم بہرحال اس میں اور بھی عوامل ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ جو بات اس وقت کہی گئی وہ یہ تھی کہ امریکن نیشنلزم کو اس نے بڑا اجاگر کیا، جس کی بنیاد پر اس نے امریکن عوام نے اس کو ووٹ دیے، اور امریکہ فرسٹ سارٹ آف نعرہ اس نے لگایا، اور اس کا خیال تھا کہ امریکہ باہر کی اس میں دوسری ملکوں کی جنگوں میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں اس کی جو پری الیکشن سپیچز تھیں، اس میں جو چیز سامنے آ رہی تھی ٹرمپ کے حوالے سے وہ تھا کہ امریکن اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے گا، انورڈ لکنگ ہماری وہ پالیسیز ہوں گی، اسٹریٹجیز ہوں گی، اور امریکہ یہ جو الجھا ہوا ہے خام خواہ دنیا کے معاملات میں، اس سے امریکہ کی اکانومی جو ہے خراب ہو رہی ہے، بیسیکلی بزنس مین آدمی ہے، تو نظر یہ آ رہا تھا کہ وہ صدارت اس کو مل گئی ہے تو اب اس کے بعد اس کی وہ اپنی جو انورڈ لکنگ پالیسیز تھی اس پہ عمل کرے گا، اور امریکہ کو نکالے گا افغانستان سے، عراق سے اور شام سے، جہاں جہاں امریکہ الجھا ہوا ہے۔ لیکن آنے کے بعد جو اب تبدیلی آئی ہے وہ اگر آپ غور کریں تو انورڈ لکنگ پالیسی میں تو اس کی کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کے بیانات، نارتھ کوریا کو دھمکی دے دی، پاکستان کے بارے میں بیانات آ گئے، کچھ ملکوں کے 7-8 ملکوں کو شروع میں اس نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ ان ملکوں سے لوگ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے، وہ اس کی سپریم کورٹ نے رولنگ دے کے انڈو کر دیا۔ تو زیادہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں الجھتا جا رہا ہے،
اور اب جو یہ بیانات آ رہے ہیں وہ آپ نے صحیح اس پہ وہ کیا ہے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دنیا چلی جا رہی ہے. اب اس کے اندر سے ہلری کلنٹن کا بیان آ گیا. اس کی ہلری کلنٹن تو پھر بھی ڈیموکریٹ ہے, اس کے اپنے ایک ریپبلکن جو ہے سینیٹر, جو ان کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کا چیئرمین ہے, اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور بہرحال آپ نے وہ احادیث کی بات کی تھی, تو احادیث میں تو پیشن گوئیاں ہیں, اور وہ جو ملحمۃ العظمیٰ اور جو اب جنگ ہوگی وہ پھر کسی بائبل میں بھی ہے نا, آرمگیڈن کے نام سے ایک وہ عظیم جنگ کا ذکر ہے, تو ان کے یہاں بھی ہے, اور ہمارے یہاں ملحمۃ العظمیٰ کے حوالے سے ہے. اور وہ چونکہ اب پوری دنیا میں نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں چھوٹے بڑے ہر ایک کے پاس, کچھ بڑی بڑی طاقتوں کے پاس تو ہیں ریکگنائز, اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس ہیں, ساؤتھ افریقہ جو ہے اس طرح پیشرفت کر چکا ہے. اب اتنی زیادہ دنیا میں وہ اسلحہ جو ہے جمع ہو چکا ہے, نیٹو میں پورے یورپ میں جمع ہوا ہے, ماسکو میں. ابھی حال ہی میں جو سعودی عرب کے شاہ نے دورہ کیا ہے تو رشیا سے بھی انہوں نے کچھ میزائلز کے لیے کیا, امریکہ نے فوراً اپنے تھرڈ میزائل جو دینے کا اس کو وہ کر لیا ہے. جو اتنا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے اور جس وقت دنیا جا رہی ہے اور جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں نارتھ کوریا کو بھی اور پاکستان کو بھی, تو لگ تو ایسے ہی رہا جیسے کوئی اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی طرف. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, مطلب ہم تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. احادیث میں تو ایک چیز کا ذکر ہے, جی ہاں, اور اس طرف اب حالات کشاں کشاں جا رہے ہیں. ظاہر ٹائم لائن تو ہم نہیں دے سکتے نا کہ یہ اگلے سال پیش آنے والا ہے یا اگلے 5 سال میں پیش آنے والا ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کے بیانات جو ہیں, جسے میں نے پہلے کہا کہ بجائے وہ انورڈ لوکنگ کے انہوں نے الٹ کیے ہیں, اس کی طرف سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خام خواہ امریکہ کو ایک تیسری جنگ میں دھکیلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اب جیسے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو حضرت مہدی کا معاملہ ہے, پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہے, اسی طرح وہ اپنے مسایہ کے منتظر ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب ہم گریٹر اسرائیل بنے گا اور ٹیمپل آف دی سولومن جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہاں پر جو ہے وہ سارا کچھ ہوگا تو مسایہ جو ہے وہ آئیں گے. ہاں, اس سے پہلے وہ جنگوں کا سلسلہ ہے. تو یہ یعنی کہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کر لیں نا کہ دنیا جہاں جا رہی ہے اور حالات جو ہیں جو احادیث میں اور جو ان کے ہاں بیان ہوئے وہ ایک طرف لے کر جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کو اصل میں اس چیز کی آگاہی اور اس چیز کے حوالے سے لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے. میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم گم ہیں اپنی دنیا میں, اپنے ملک کے پھڈوں میں, اپنے حالات میں, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اس طرف نہ ہمارا ذہن ہے اور نہ ہی ہم سوچنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ بالکل اس پرسپیکٹو سے سوچیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہم نے وہ حدیثیں جو ہیں ہماری توجہ نہیں ہے اور ان کی توجہ زیادہ ان احادیث کی طرف ہے. ان کی اپنی کتابوں میں بھی پیشن گوئیاں ہوں گی لیکن وہ اتنی واضح نہیں جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو ہیں وہ چیزیں زیادہ واضح ہیں. لیکن ہر زمانے میں اپنی اپنی ٹائم لائن کے حوالے سے لوگوں نے ان کو انٹرپریٹ کیا. میں مثال حال کی دے دیتا ہوں. ابھی جو وہاں یوکرین میں جو پچھلے دنوں امریکہ اور رشیا کا پھڈا پڑا تو لگ تو یہ رہا تھا کہ شاید تھرڈ ورلڈ وار وہاں سے شروع ہونے والی ہے, لیکن وہ اب اتنے چالاک ہو گئے کہ وہ اپنے علاقوں میں اس چیز کو وہاں یوکرین میں ہوا اور بہت عرصہ ان کا ایک طرح سے وہ رہا رشیا اور امریکہ کا, لیکن پھر وہاں سے دونوں سائڈوں نے پسپائی اختیار کر لی. اس طرح شام کا مسئلہ کافی سالوں سے جو ہے وہ گرم ہے, اور چونکہ شام کے حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے موجود ہیں, اس کے حوالے سے بھی بہت سے کالم لکھے جاتے رہے کہ یہ وہ تھیٹر ہے. لیکن اب جو تھیٹر سجدہ نظر آ رہا ہے وہ شام سے بھی توجہ ہٹ چکی ہے, حالانکہ وہ شام میں جو چیزیں جاری تو ہیں لیکن اب وہ اس کا آپ پریس میں یا میڈیا میں اس کا اتنا ذکر نہیں دیکھیں. وہ تو اس میڈیا نے جہاں آپ کو مولڈ کرنا ہے آپ کی سوچ کو وہ کر دیتا ہے. ہم تو میڈیا ڈریون سوسائٹی ہے بیسیکلی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو یعنی کہ یہ ہر اس کے نظر آتا ہے ان کے پیچھے کہ ان کے پیچھے اصل میں کوئی دنیاوی منفعت ہو نہ ہو, ان کے پیچھے ان کے عقائد ہیں جو ویسٹ کے پیچھے جو اس کو پش کر رہے ہیں, اس طرف لے جا رہے ہیں. گریٹر اسرائیل کا قیام یہودی کا دنیاوی سے بڑھ کر اس کا دینی فریضہ ہے. جی ٹھیک ہے, مسایہ کا ویٹ عیسائی بھی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب یہ حالات ہوں گے تو مسایہ آئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسایہ جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ اصل میں دجال ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور بیگ صاحب آپ بھی دیکھیں کہ یہاں اب ہم جو کھڑے نظر آ رہے ہیں اور دنیا جس طرف جا رہی ہے, اب تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات بہت بہت کلوز آ چکے ہیں, تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس طرف. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال اس وقت آئے گا جب ممبر و محراب سے دجال کا ذکر بند ہو جائے گا تو دجال آئے گا.
تو وہ بھی اسٹیج آ رہی ہے. وہ اسٹیج آ چکی ہے. آپ کہیں سنائی دیتے ہیں آپ کو کہیں ممبر و محراب؟ تو سر وہ تو عرصہ دراز سے سنائی نہیں. وہ تو اس کے علاوہ ابھی جو بیان آیا ہے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہ اب ہم تعلیمی نصاب بھی ان کا تبدیل کر دیں گے اور جمعہ کا خطبہ جو ہے اس کو بھی ہم مانیٹر کریں گے. آپ گریٹ اسرائیل کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف کون دھکیل رہا ہے؟ وہ یہودی قوت, وہ عالمی حکومت جو ہیں وہ دھکیل رہی ہے. کیوں دھکیل رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی قوت کا مرکز برطانیہ سے واشنگٹن منتقل ہو گیا. تیسری جنگ کے ذریعے وہ قوت کے مرکز کو واشنگٹن سے تل ابیب میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے کیونکہ یہودی تعداد میں بہت کم ہے, اگر یہ دنیا 6 ارب ہی کی رہی, اتنی دنیا رہی اور اس طرح بھی بڑھتی چلی گئی, تو پھر یہودیوں کا قابو پانا دنیا پہ خاصا مشکل ہے. اگر تھرڈ وار شروع کر کے دنیا کی آبادی کو 80% 70% کم کر دیا جائے, ہاں جی, اور پھر جو ہے ایک یہودیوں کے لیے اسے یعنی فزیکلی بھی سنبھالنا آسان ہو جائے گا. بیگ صاحب میں اس میں آپ سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ان کو وہ اس وقت بھی دنیا میں کنٹرول میں ہیں. یہودی اس وقت پوری دنیا کا مالیاتی نظام کنٹرول کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کنٹرول اب بھی کیا ہوا. ان کے پیچھے جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے, اصل ان کا مقصد دینی ہے. دیکھیے ایک مسیح حضرت مسیح کو تو انہوں نے مانا نہیں, حضرت عیسیٰ کو تو مانا نہیں. وہ جس بری طرح سے ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, اس کا میں اور آپ جو ہے, ہمارے تو پیارے نبی آ چکے, ٹھیک ہے, ان کا جو مسیح تھا جس کو وہ لے کے بیٹھے ہوئے وہ تو ابھی تک نہیں. مسیح علیہ السلام بھی آ چکے نا, ان کو بھی نہیں مانا. عیسیٰ بھی آ چکے, ان کو بھی نہیں مانا. اب وہ تو لہذا they are desperately heading towards that. پوری دنیا صورت میں بھی اگر دنیا معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں, بلکہ وہ اب تو دنیا کی ایک انویزیبل جو آپ کہتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں نا, لیکن کیا ان کا وہ اپنا آخری مقصد ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ نہیں, they are heading towards that. اور وہ نہیں successfully heading towards that. وہ نہیں حاصل ہو سکے گا اگر دنیا اتنی بڑی رہی, نہیں حاصل ہو سکے گا, کیونکہ وہ تعداد میں اتنے کم ہیں تعداد میں, غالباً وہ 1.5 کروڑ کے قریب یا اتنے اس سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو کیسے, جب تک دنیا کی آبادی بہت زیادہ کم نہیں ہو جائے گی, وہ یہ ایک رائے باقاعدہ ہو سکتی ہے اور ہے لوگوں کی رائے, ہم اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتے, لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے سر کہ مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دنیاوی مسئلہ ہے, وہ اصل میں دنیاوی مسئلہ نہیں ہے, دینی اور دنیاوی دونوں ہی ہیں. ٹھیک, اس میں سر اب ہم ایک تھوڑا سا سٹیپ اور آگے آتے ہیں. سعودی عرب کا شاہ سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب کے داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں بڑا میجر چینج نظر آتا ہے. داخلی طور پر بھی وہ بڑی آزادی اور ویمن لب کے حوالے سے ان لوگوں نے کچھ سٹیپس لیے ہیں, اور انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ معاہدے, پھر جناب روس جانا, وہاں پہ معاہدے کرنا, اور وہاں جا کر جو امام کعبہ ہیں شیخ سدیس نے امریکہ میں جا کے ٹرمپ کی تحسین فرمائی ہے, جو کہ ہمارے لیے بڑا حیران کن معاملہ ہے. کیا سمجھ آتا ہے آپ کو کہ سعودی عرب کس طرف ہیڈ کر رہا ہے؟ سعودی عرب کی اپنی معاشی حالت جو ہے وہ اس وقت بہت, یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں اس کی وجہ سے ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ بہت بحران میں ہے. رشیا جانے کا ایک ان کا یہ بھی تھا, مطلب باقی اور بھی اس کی وجوہات ہوں گی, لیکن کیونکہ رشیا کا بھی اپنا مطلب آئل پروڈکشن جو ہے اور ان کی جو رشین سینٹرل اسٹیٹس ہیں اس میں وہ کافی خود کفیل ہے. وہاں جا کر انہوں نے ایک معاہدہ اس حوالے سے بھی کیا ہے کہ جو آئل پرائسز ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے رشیا کے ساتھ جا کر انہوں نے وہ کیا ہے تاکہ اس تیل کی جو ہے پیٹرو ڈالرز میں بھی کچھ استحکام آئے. اندرونی طور پر وہ مطلب ان کے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور فرق جو باہر کے ملکوں سے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں جو لیبر فورس جاتی ہے ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, بہت مشکلات میں ہیں وہ. تو معاشی طور پر سعودی عرب ہے وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہے, بلکہ یہاں تک اب ہے کہ اب شاید ان کو قرض لینا پڑے, مطلب دوسرے امریکہ وغیرہ سے.
لہٰذا اب اس کو وہ وینٹ کرنے کے لیے یمن کا ان کا محاذ جو ہے اس میں بہت عرصے سے کوئی خبریں نہیں آ رہی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم امریکن کے ساتھ مطلب انہوں نے جو اپنی وہ محبت کی پنگیں بڑھائیں، پہلے ٹرمپ صاحب آئے، ان کو بڑے تحفے تحائف دیے گئے اور کتنے بلین ڈالر کا ان کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا، ابھی فوری طور پر ان کو میزائل جو بہت ایکسپینسو ہیں اور جو ابھی امریکہ نے میرے خیال سے کسی اور ملک کو نہیں دیے ہوں گے، ساؤتھ کوریا میں خالی انہوں نے نارتھ کوریا کے خلاف وہ مطلب انسٹال کیے ہیں، رشیا کو دینے کا انہوں نے وعدہ کر لیا ہے، رشیا کس کے خلاف تھرڈ میزائل جو ہے استعمال کرے گا، لہٰذا لگ ایسا رہا ہے کہ سعودی عرب کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، اور مزید اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے رشیا کا دورہ کیا اور وہاں سے بھی کچھ آرمامنٹس کی بھی مطلب انہوں نے شاپنگ کی رشیا کے ساتھ بھی، اور امریکہ نے فوراً کو oblige کر دیا تھرڈ میزائل کے ساتھ. تو لگ یہ رہا ہے کہ اپنی وہ اس کنگڈم کو اور اس بادشاہت کے حوالے سے اپنا کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو لیے انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح مطلب رشین کیمپ میں ڈال دیا اور امریکن کیمپ میں ڈالا ہے. اور امریکہ کی طرف سے یہ بیان جو ہے بہت ہی مطلب نوٹ کرنے قابل ہے کہ جو ان کے سیکرٹری اسٹیٹ نے دیا کہ اب ہم وہاں پر ان کا تعلیمی نصاب بھی چینج کریں گے تاکہ وہ ٹیررزم بالکل ختم ہو جائے. اور جمعہ کا خطبہ، حالانکہ جمعہ کا خطبہ سعودی عرب میں آلریڈی جو ہے وہ یعنی کہ حرم میں جمعے کا خطبہ واشنگٹن والا پڑھا جائے، مطلب وہاں تو آلریڈی جو بھی خطبے دیے جاتے ہیں وہ آلریڈی اسٹیٹ مانیٹرڈ ہوتے ہیں، کنٹرول مانیٹرڈ ہوتے ہیں. لیکن اب اس کو امریکہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہم مانیٹر کریں گے تو اس کا اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بات کس حد تک جا چکی ہے. سعودی عرب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بادشاہت، اپنی سعودی بادشاہت بچانے کے لیے انہوں نے اپنا اس وقت سب کچھ انویسٹ کر دیا، اور ہمیں کسی اور چیز کے انویسٹ کرنے پر اتنا دکھ نہ ہوتا، انہوں نے اپنا نظریہ بھی انویسٹ کر دیا ہے اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے. لیکن یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو حالات نظر آتے ہیں اس کے باوجود، یعنی یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں بیک ڈور سے تو جاری ہے، بیک ڈور سے جاری ہے، بیک ڈور سے وہ ایک قسم کے دوستانہ ذرائع، یعنی ان کے ایک شہزادے کا یہ کہہ دینا کہ فلسطینیوں کے مقابلے میں ہم اسرائیل کی مدد کریں گے، اگرچہ وہ کہتے ہیں اس نے واپس لے لیا ہے بیان یا کہا کہ میں نے بیان نہیں دیا بہرحال، لیکن یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ ٹیزر پھینکا گیا ہے حالات چیک کرنے کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا جو راستہ اختیار کر رہا ہے اپنی سلامتی کے لیے، یہ اس کی سلامتی کے لیے اس کی یہ تو پھر بیگ صاحب وہی آتا ہے اسی گریٹر پلان، گریٹر اسرائیل کے پلان کا ایک حصہ ہے. بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. میں پیچھے لے جاؤں، اس وجہ سے بیگ صاحب نے بھی کہا پہلے کہ معیشت جو ہے کسی ملک کی اکانومی جو ہے آج کل وہ بہت ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. دیکھیں امریکن کیمپ میں کیوں جاتے ہیں؟ ورلڈ بینک، IMF، سارے جتنے بھی لون دینے کے لیے مطلب جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ امریکہ کے کہنے کے تابع ہیں. امریکہ اگر ان کو ایک میں اشارہ کر دے تو وہ آپ کو قرضے ملنے بند ہو جائیں گے. نہ قرضے ملنے تو بہت دور کی بات ہے، جو آپ قرض لیتے ہیں وہ ری شیڈول کرواتے ہیں اپنے ڈیٹس کو، وہ بھی مطلب وہ کرنا بند کر دیں، وہ ان کے اشارے سے آپ کے ری شیڈول ہوتے ہیں. دیکھیں آپ قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں، سورہ آل عمران میں جہاں غزوہ احد کا حوالے سے آیات ہیں، ان درمیان میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اس وقت اگر ہم مطلب سیرت النبی کا مطالعہ کریں کہ اس وقت وہاں مدینے میں کیا حالات، 3 قبیلے وہ تھے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، 2 قبیلے، ان کے مقابلے میں 3 قبیلے جو تھے وہ جیوز کے تھے، اور مدینے کی اکانومی پر بھی ان کا ہولڈ زیادہ تھا، ان کو برتری حاصل تھی، اور مسلمان اکثر جو تھے ان کے مقروض ہوتے تھے. اور اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سود ہے، مطلب باقی ساری بحث سیاق و سباق جو ہے پہلی آیت اور آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے حوالے سے ہیں، لیکن درمیان میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہ بڑھتا چڑھتا سود مت کھایا کرو. کیوں؟ یہ سود جو ہے اس سے جب آپ کسی کے ساتھ اس میں آپ لین دین میں الجھے ہوئے ہیں نا، آپ اس کے تابع ہیں، وہ جب چاہے آپ کا انگوٹھا دبا کے میرا قرضہ واپس کرو، بالکل ٹھیک، اور بدعہدی کر دے رہے. حالانکہ وہ ڈیفنس آف مدینہ پیکٹ میں وہ حصے دار تھے، لیکن کبھی بھی کسی بھی جنگ میں انہوں نے مسلمانوں کا ڈیفنس کرنے میں ساتھ نہیں دیا، اور اسی بدعہدی کی بنیاد پر یکے بعد دیگرے وہ تینوں قبائل جو ہیں وہاں سے نکالے گئے. ہم پاکستان وجود میں آیا، پاکستان کی معاشی مشکلات تھیں، لیاقت علی خان گئے امریکہ میں،
اور وہاں سے قرضہ ملا. اس وقت کی بھی بات ایک آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہودیوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے سارے ہمیں آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں صرف. اور لیاقت علی خان کا وہ فکر آن ریکارڈ ہے کہ جینٹل مین آر سولز آر ناٹ فار سیل. اتنی سمجھ اس وقت بھی تھی. پاکستان بہت مجبور تھا پاکستان کے, لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے یہاں تک کہاں پہنچ گئے. اب اسی پس منظر میں آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں. سعودی عرب کے پاس تیل ہے, سونا ہے, سب کچھ ہے, لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں, حالات پیدا کر جو ایران کا ہوا بنا کے, جو دیکھیں ایران کا جو ہوا بنا کے کھڑا کیا گیا سعودی عرب خلاف, سعودی بادشاہت کو خطرہ سب سے بڑا ایران سے ہے. میں وہ اسی پس منظر میں لایا ہوں نا کہ آپ کے لیے حالات, پاکستان تو مجبور تھا شروع سے, ہندوستان نے پیسے روک لیے تھے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, مجبوراً جانا پڑا. سعودی عرب کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ شاید وہ بھی قرضے لے لو کچھ. بے شک یہ بھی تو اسٹریٹجی ہے نا کہ ایک کھڑا کر دو ایک دشمن کو اتنا بڑا کہ تاکہ وہ ڈر کے سارے اب وہ زیر نگی بھی ہو جائے, بڑے کسی بڑے کا سہارا بھی مانگے, اس سے وہ جسے اس کے احکامات بھی مانے, اس سے اسلحہ بھی خریدے. اگینسٹ ہوم؟ دیکھیں اصل میں خود کفیل نہیں ہے. اسلحہ جب آپ کسی سے لیتے ہیں اسپیئر اس کے پاس آپ کی پھر بھی چابی اس کے پاس, جب چاہے وہ آپ کو اس کی سپلائیز جو ہے بند کر دے, آپ کو سپورٹ دینا بند کر, ٹیکنیکل سپورٹ بند کر دے. مختصر ترین الفاظ میں آپ ہر لحاظ سے آپ بلیک میل ہوں گے, آپ کو بلیک میل ہونا پڑے گا. اب سنا ہے کلاشنکوف کی فیکٹری لگانے کا ان کو پرمٹ مل گیا ہے. کلاشنکوف اس دنیا کے اس دور میں اس کی فیکٹری لگانے کا بڑی کامیابی لگتی ہے بظاہر. بیگ صاحب گفتگو جو ہے وہ اگرچہ تشنا ہے, حالات جو انٹرنیشنل نظر آتے ہیں وہ بھی کوئی کسی صورت بھی کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے اور اندرون پاکستان اگر ہم دیکھیں تو بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے. ان حالات کے اندر ناظرین ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے جو محدود سا علم یا تھوڑا بہت جو اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایسی حالات ہوں تو انسان کو استغفار کرنی چاہیے, اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. دنیا میں کچھ بھی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری آخرت تو سنور جائے. آخرت کو سنوارنے کے لیے نہ صرف ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو دین سے قریب تر کرنا چاہیے, اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا چاہیے, بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کا دین, اللہ کا نظام قائم ہو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں گمراہ کر دے گا یا اللہ تمہیں ذلیل و خوار کرنا چاہے گا, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي, تو کون ہے جو تمہارا مددگار ہوگا اللہ کے سوا. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا نہ صرف انفرادی طور پر لازم ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی لازم ہے, اور تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور فلاح کے امیدوار ہو سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.